اس سے پہلے حاجیوں کی یہ خدمت نہیں ہوتی تھی۔ تو جب آپ نے یہ خدمت کی نا اور یہ سرید کھلایا، اس وقت آپ کا نام ہاشم پڑا، اور اصل نام جو عمر ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اور خیالوں سے دور ہو گیا، وہاں سے آپ ہاشم مشہور ہو گئے۔ اب جب حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب جیسے بڑے ہوئے تو حضرت ہاشم کے بعد پھر قریش کی سرداری ان کو ملی۔ بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ اختلافات ہوئے، حضرت ہاشم کے بھی، حضرت عبد المطلب کے بھی، لیکن حضرت عبد المطلب کو جب سرداری ملی نا تو حضرت عبد المطلب سے اللہ تعالیٰ نے دو بہت بڑے کام لیے، بہت بڑے کام۔ حضرت ہاشم چونکہ انٹرنیشنل تاجر تھے، آپ تجارت کے سلسلے میں گئے یثرب جو مدینہ شریف ہے، وہاں کا جو سردار ہے اس کے گھر میں رکے، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور آپ کی کاروبار تجارت کو دیکھا، آپ کی ایمانداری اخلاق کو دیکھا، تو اس نے اپنی بیٹی جس کا نام سلمہ تھا اس کا نکاح حضرت ہاشم کے ساتھ کیا۔ حضرت ہاشم نے اس سے یہ شرط باندھی کہ اب تو میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے اور میں نے جانا ہے فلسطین۔ یہ جو فلسطین غزہ ہے نا جس کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، غزہ کے اندر سرکار کے پردادے حضرت ہاشم کی قبر ہے، غزہ کے اندر۔ شادی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ جس وقت میں پلٹ کے آؤں گا تو پھر اپنی بیوی کو لے کے میں میکے جاؤں گا، اپنے میکے اس کے سسرال میں۔ وہاں پہ کچھ دن رکے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو امید پیدا کی، پھر واپس آئے، لے کے ان کو مکہ آئے، وہاں پہ خاندان والوں سے ملوایا۔ اب شرط ایک نکاح میں یہ بھی تھی کہ جو پہلا بچہ پیدا ہوگا نا وہ ہماری بیٹی اپنے میکے میں پیدا کرے گی۔ پھر اس کو چھوڑا اور پھر سفر میں گئے تو اس سفر میں حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا، غزہ میں وہاں پہ ان کی قبر بنی۔ اب جو ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا نا، اس بیٹے کا اصل نام تھا شیبہ، جو سرکار کے دادا جی ہیں، ان کا اصل نام تھا شیبہ۔ شیبہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کے جو سر کے بال ہیں نا، چوٹی کے بال، وہاں پہ بال سفید تھے، جیسے پیدا ہوئے پیدائشی طور پہ ہی وہ بال سفید تھے، اس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو جس کی عمر زیادہ ہو۔ جس وقت وہ وہاں پہ پروان چڑھے، ذرا بڑے ہوئے، ایک دن عبد مناف کا ایک بندہ گیا اور اس نے وہاں پہ لڑکوں کو دیکھا کہ جو تیر پھینک رہے ہیں۔ ان لڑکوں میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کی عمر بمشکل 5 یا 6 سال ہے اور اس کے سر کی چوٹی کے بال سفید ہیں۔ وہ جب تیر مارتا ہے نا تو تیر نشانے پہ لگتا ہے، اور جب تیر نشانے پہ لگتا ہے تو وہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے نا، جس طرح کوئی فاتح ہوتا ہے جیتا ہوا، وہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے نا بڑے فخر کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آنا ابن الہاشم، آنا قریش، میں قریشی ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، یعنی فخر کرتا ہے۔ عبد مناف کے اس بندے نے جب بات سنی نا کہ یہ لڑکا تو قریشی ہے اور ہاشم کا بیٹا ہے، وہ واپس آیا تو اس نے حضرت ہاشم کے دوسرے بھائی مطلب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا مدینہ میں ہے، یثرب میں ہے، اور وہاں پہ وہ مسافری کی زندگی گزارا، اپنے بھتیجے کو لے کے آؤ۔ مطلب کو اس نے ہی سواری بھی دی کہ تم میری سواری لے جاؤ اور جلدی لے کے آؤ۔ مطلب اس کی اونٹنی پہ گئے، حضرت شیبہ کو لے کے اونٹنی کے اوپر آ گئے۔ اب جب وہ آئے نا تو حرم شریف میں بڑے بڑے سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مطلب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا غلام ہے۔ کیا کہا؟ میرا غلام ہے، یہ میرا خریدا ہوا ہے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تیرا غلام نہیں، سچی سچی بات بتا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کا نام شیبہ ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا غلام ہے، اس وقت ان کا نام پڑا مطلب کا غلام عبد المطلب، اصل نام شیبہ تھا، شیبہ سے عبد المطلب ہوئے، پھر شیبہ نام کسی کو یاد ہی نہیں رہا اور عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے، اور ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے۔ لیکن ہاشم میں بھی اور عبد المطلب میں بھی، دونوں باپ بیٹوں میں یہ بات ایک بڑی تھی کہ یہ بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے، کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کی دستگیری کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت ہاشم، آپ کا نام اصل میں عمر تھا، ہاشم اس وجہ سے پڑ گیا کہ جب آپ کے پاس آئی نا شیلی ٹوپی قریش کی، تو پہلی دفعہ جب حاجی آئے حج کرنے کے لیے تو حضرت ہاشم نے کہا کہ جو میرے گھر کا سین ہے نا، میرے گھر کے سین کے اندر حاجیوں کو کھجور کی زبیب پلائی جائے
اور جو شوربہ ہے نا، شوربے کے اندر ٹکڑے کاٹ کے روٹی کے ان کو سرید بنا کے کھلایا جائے۔ اس سے پہلے حاجیوں کی یہ خدمت نہیں ہوتی تھی۔ تو جب آپ نے یہ خدمت کی نا اور یہ سرید کھلایا، اس وقت آپ کا نام ہاشم پڑا، اور اصل نام جو عمر ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اور خیالوں سے دور ہو گیا، وہاں سے آپ ہاشم مشہور ہو گئے۔ اب جب حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب جیسے بڑے ہوئے تو حضرت ہاشم کے بعد پھر قریش کی سرداری ان کو ملی۔ بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ اختلافات ہوئے، حضرت ہاشم کے بھی، حضرت عبد المطلب کے بھی، لیکن حضرت عبد المطلب کو جب سرداری ملی نا تو حضرت عبد المطلب سے اللہ تعالیٰ نے دو بہت بڑے کام لیے، بہت بڑے کام۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جو آب زمزم کا کنواں ہے، آب زمزم کے کنویں کو دوبارہ اس کو نکالنا اور اس کی تعمیر، اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت عبد المطلب سے لیا۔ اس کو دو قبیلے، ایک بنو جرم تھا، ایک بنو خزاع تھا، وہ دونوں اس کنویں کے اوپر حق جتاتے تھے۔ دونوں میں جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے اس کنویں کو بند کر دیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ لوگ آب زمزم کی بے حرمتی کرتے تھے کنویں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا اور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جس وقت اقتدار آیا حضرت عبد المطلب کے پاس، یہ رات کو سوتے ہیں تو ان کو خواب میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ برکت والی جگہ کو کھودو، اٹھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں برکت والی جگہ کون سی ہے، پھر سوتے ہیں، پھر ان کو کوئی کہتا ہے کہ خوشبو والی جگہ کو کھودو، اب پتہ نہیں خوشبو والی جگہ کون سی ہے۔ 3-4 دن خواب آتا رہا، تو چوتھے دن یہ خواب آیا کہ اے عبد المطلب، آب زمزم اس کنویں کو کھودو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر جب تم جاؤ گے تو ایک کالا کوا اس جگہ پہ اپنی چونچیں مار رہا ہوگا۔ یہ ہم فطرت سے نہیں سیکھتے، لیکن جو فطرت ہے نا یہ ہمیں سکھاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی کوے کا ذکر ہے کہ کوے نے آدم کے بیٹے کو قبر کھودنا سکھایا، اور حضرت عبد المطلب کو کوے نے نشاندہی کی کہ اس جگہ پر جو ہے نا وہ کنواں موجود ہے، اور اس کنویں کو کھودنا شروع کرو۔ اب جس وقت کھودنے لگے نا، شروع ہوا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ پہلے تو ان کا حوصلہ شکنی کرتے رہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں نکلنا ادھر سے، ایسے ہی ہے۔ جیسے جیسے کنویں کی کھدائی شروع ہوئی نا تو عرب بڑے ذہین تھے، بڑے سمجھدار تھے، ان کو سمجھ آتی گئی کہ یہ جو جگہ ہے نا اس جگہ سے ضرور پانی نکلے گا۔ اب جو مخالف تھے، برادری کے لوگ بھی، دوسرے بھی، وہ ان کو کہنے لگے کہ اس میں ہمارا حصہ بھی ہے، اب ہم نے بھی کھودنا ہے۔ اب جس وقت یہ شور پڑا نا تو حضرت عبد المطلب نے ان سے کہا کہ اس کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں، یہ مجھے حکم ہوا ہے، غیب سے حکم ہوا ہے، میں نہیں کھودنا ہے۔ اگر تمہارا حق ہے نا تو ہم کسی بندے کو ثالث مان لیتے ہیں اور اس کے پاس اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ثالث پتہ ہے کون سا بندہ مانا گیا؟ بعد میں اس قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا گیا، قبیلہ بنو سعد جو حضرت حلیمہ کا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی ایک عورت تھی، وہ بڑی پاک باز تھی، بڑی عبادت گزار تھی، اس قبیلے کی عورت کو ثالث مانا گیا، اور اس قبیلے کا رہن تھا جو یمن کا بارڈر ہے نا، یمن کے بارڈر، یعنی بڑا سفر تھا، مکہ سے اچھا خاصا سفر کر کے وہاں پہ جانا تھا اور پھر وہاں پہ جا کے اس سے بات کرنی تھی۔ اب جس وقت یہ نکلے اور قبیلے کے دوسرے لوگ بھی نکلے تو حضرت عبد المطلب کے ساتھ جتنے لوگ تھے نا ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو انہوں نے دوسرے فریق سے کہا کہ ہمیں پانی تو دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے پانی۔ یہ تاریخ دان ہے نا، یہ اس پانی کو، آب زمزم کو، اور حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم کے نکلنے کو، اور پھر حضرت امام حسین کے اوپر پانی کے بند ہونے کو، یہ بڑا ایک خوبصورت باب اور خوبصورت ایک تفصیل میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ پانی ختم ہو گیا، مانگا نہیں ملا، تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہا؟ اپنے قبیلے کے دوستوں سے، ساتھیوں سے کہا، لوگوں اپنے جانور بٹھا دو اور اپنی اپنی قبریں کھودو، پانی پینے کو ہے نہیں، تو سفر بہت زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری لاشیں ایسی پڑے رہیں، ہمیں مٹی بھی نصیب نہ ہو، قبریں کھودو۔ لوگوں نے قبریں کھودی، جانور بٹھا دیے۔ جب قبریں کھود گئی نا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ اگر ہم نے مرنا ہی ہے اور یہاں پہ بھی مرنا ہی ہے تو تھوڑی سی کوشش کاری دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اور سفر کرتے ہیں، شاید کوئی آگے چشمہ ہو جائے، ایسے بے امید موت میں نہیں مرنا چاہیے۔